ہے کہ جو اللہ نے اسلام کا گھر بنایا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز ہے، اور روزہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور حج ہے۔ ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ نہ ہو تو اسلام کی نہ دیوار کھڑی ہوگی نہ چھت پڑے گی۔ یہ ہوں اور بڑی کمزور ہوں تو پھر اس پر جو چھت پڑے گی وہ گر کے ٹوٹ جائے گی، بن نہیں سکے گی۔ 5 چیزیں جب معاشرے میں موجود ہوں گی تو یہ معاشرہ اسلام کی چھت سہار سکتا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں، پہلی چیز تو ایسی ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں، کلمہ تو یقیناً سارے ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ کمزور ہوں گی یا ان کا وجود مٹ جائے گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ نماز چھوڑ گیا ہے، بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بہت بڑا طبقہ حج نہیں کر رہا ہے، جو 15-20 لاکھ نظر آ رہے ہیں، یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جن پہ حج فرض ہے ان کو سامنے رکھو تو بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر حج فرض ہے ان کی نسبت سے یہ بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان میں دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر نماز فرض ہے اس میں نہ پڑھنے والے بے شمار ہیں۔ اب یہ معاشرہ موجود ہو اور اس پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چھت ڈالوں گا اور میں اسلام کو نافذ کر دوں گا، تو یہ ہو نہیں سکے گا۔ اسلام صفات کا نام ہے، حکومتیں صفات نہیں پیدا کر سکتی۔ حکومت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے حدود نافذ کر دے اور شریعت کے قوانین نافذ کر دے۔ اس سے آگے حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو روشن کر دے۔ حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی نظروں میں حیا کا سرما لگا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت بھر دے، اور یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کی زبان کو سچائی کی مٹھاس دے دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو تواضع سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو سخاوت سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ رات کے اندھیروں میں ہر گھر کے آگے پہرے دار کھڑے کر دے کہ یہاں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ بنیاد کے بغیر کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ چھت پڑ جائے، کوئی ڈنڈے سے نہیں کام ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ بھائیوں کہ بنیاد ہی ٹوٹ چکی ہے۔ 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ 100 میں 100 آدمی جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ 10,000 اکٹھے کرو جن پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے۔ ہزاروں انسان جن پر حج فرض ہے اکٹھے کرو تو ان میں 100-200 حج کرنے والے ہیں۔ وہ مل کر 15-20 لاکھ بن جاتے ہیں۔ جن پر فرض ہے ان میں سے بہت تھوڑے جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ بنیادی اس وقت کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو قائم کیا ہوا ہے کل نماز، چلو ہم فرض کرتا ایمان والے تو سارے ہیں، 5% لوگ نمازی ہیں، 10% لگا لیں، 10% میں 100 میں ایک بھی نہیں جس کو نماز کا پورا ترجمہ آتا ہو۔ 100 میں فرض کرو ایک آدمی ہے جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، لیکن 100 میں 100، لاکھ میں لاکھ، کروڑ میں کروڑ، ہزار میں ہزار، جتنے نمازی اکٹھے کر لوں ایک بھی نہیں ہے جو اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہو۔ ادھر اللہ اکبر میں کرتا ہوں اور ادھر مسجد چھوڑ کے میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ سارا باہر چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ آسمان سے مجھے پکار کے کہتا ہے ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، میرے بندے نماز میں بھی مجھے یاد نہیں کر رہے ہو، کوئی مجھ سے اچھا نظر آیا ہے؟ یہ اللہ مجھے کہتا ہے، یہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تو تمہیں اسپیشل گھر سے بلایا تھا کہ آ میری ملاقات کر، تو میرے سامنے بیٹھ کر ہی اوروں کو من بتو مشغول تو بعمر و زید، تو نا تمہیں بادشاہ وقت بلائے، وہ بڑی مشکل سے بادشاہوں تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ تمہیں بلائے، تمہیں وقت دے، پھر تو ہاں جی طارق جمیل کیا بات ہے، اور میں اس کے کمرے کی کڑیاں دیکھنا شروع کر دوں تو بتاؤ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھے گا کہ مجھے اپنے سامنے بٹھا گا، اس کو نکالو باہر اس بدتمیز کو، اسے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے بیٹھنے کا بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ جو نماز میں اور آپ جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں،
ابھی بھی لاکھوں انسان ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، جو اس امت کو خاص نماز ملی ہے، خاص، جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو پڑھنے کے لیے آگے ہیں نا۔ اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کے بعد ایک نمازی نہیں ملتا جو آخر تک اللہ سے بات کر رہا ہو۔ میں ادھر بھاگ جاتا ہوں، آپ ادھر بھاگ جاتے ہو۔ نماز پڑھانے والا اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے، پڑھنے والے اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں نماز ہوتی ہے، حقیقت میں غفلت ہوتی ہے۔ دیکھنے میں رکوع ہوتا ہے، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں سجدہ، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں التحیات، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں درود شریف اور دعا پڑھا جا رہا ہے، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، حقیقت میں غفلت۔ تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی کھوٹی نماز ہے کہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملا سکے۔ عروہ بن زبیر کا پاؤں پھوڑا نکلا ہے، پھر وہ پھیلتا اوپر چلا ہے، تو طبیب نے کہا یہ کاٹنا پڑے گا ورنہ سارے جسم کو لے جائے گا۔ کہا تو کاٹ دو۔ کہا تو ہم آپ کو نشہ پلائیں گے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، اس کے بعد ہم کاٹیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نشہ اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہوتا۔ جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر چلا جاتا ہے، اور جب تک شراب اندر رہتی ایمان باہر رہتا ہے۔ کہا میں نماز پڑھتا ہوں، تم پاؤں کاٹ دینا میرا۔ تو انہوں نے ایسے بیٹھ کر پاؤں یوں کر دیا اور اللہ اکبر۔ اب یہ جو پاؤں کاٹا جا رہا سن تو ہوتا نہیں تھا کہ پتہ نہ چلے پاؤں کاٹنا ہے۔ پھر پاؤں کاٹنے کے بعد یہ ہوتا تھا خون نکلتا تھا، تو اس پر کھولتا ہوا تیل ڈال کر نا اس کو زخم کو فوراً جلا دیتے تھے۔ تو کاٹنے کا درد الگ اور اوپر تیل کھولتا ڈالنے کا وہ درد الگ۔ یہ سب کچھ اس شخص کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے۔ کہا اللہ اکبر، اور یوں بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پاؤں کاٹا ہے، پھر تیل لگایا ہے کھولتا ہوا، پھر پٹی باندھی ہے۔ اس بندے نے یوں بھی نہیں کیا نماز کا، یوں بھی نہیں کیا۔ جب سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا؟ کہنے لگے کاٹ لیا۔ کہا اللہ کی قسم مجھے خبر بھی نہیں تھی۔ پھر فرمانے لگے، انہوں نے کہا یہ ہے پاؤں۔ کہنے لگے یا اللہ تو گواہ ہے، میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا۔ وہ اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ نمازی تو تھے، یہ نمازی نہ رہے۔ ایسی نماز پڑھنے والے جو وہ کہیں اللہ اکبر تو پھر کائنات ان کے لیے صفر ہو جائے۔ یہ آدمی دیکھو نا، یہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ یہاں گویا پوری دنیا کو اٹھا کر پیچھے پھینکتا ہے، یا اللہ میں نے سب کو پیچھے پھینکا اور میں تیرے آگے آ گیا۔ اس لیے یہاں یہ بھی پڑھنا مسنون ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرے مولا میں سب سے کٹ کے تجھ سے جڑنے آ گیا ہوں۔ تو جو پڑھنے والے ہیں یہ غم بھی میں نے زندگی میں ایک آدمی کو روتے دیکھا ہے نماز کے لیے۔ 35 سال 36 سال تبلیغ میں ہو گئے، ایک آدمی کو نماز کے لیے روتے دیکھا ہے۔ وہ کوئی بڑا عالم نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، کوئی صوفیاء میں سے نہیں تھا، جرنیل تھا، جنرل امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ۔ 15 سال ہم اکٹھے چلے، ہر مہینے 15 دن، ہر مہینے 15 دن۔ سن 2000 میں ان کا انتقال ہوا۔ بس وہ ایک آدمی تھا جو میں نے اسے کئی دفعہ روتے دیکھا۔ کیوں رو رہے ہو جنرل صاحب؟ کہ مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور میں نے زندگی میں ان 14-15 سال میں ان کی گرمی سردی میں تہجد کو قضا ہوتے نہیں دیکھا، اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں۔ اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی کی کرا، اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے تھے۔ میں نے تو کسی کو نہیں اس طرح روتے دیکھا۔ مدرسے کے کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے، تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے، علماء سے، صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے، کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے۔ اپنی نماز پہ مطمئن، تہجد پہ مطمئن، نفلوں پہ مطمئن، بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں آتا، یا اللہ میں کیا کروں۔
اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے 5، کبھی پڑھتا ہے 3، کبھی پڑھتا ہے 2، کبھی پڑھتا ہے 1، اس طرح وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، یہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، یہ معذب ہے۔ دوسرا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو پابندی سے ہے لیکن بالکل جانور کی طرح ہے، جسے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، بس اللہ اکبر اور ٹیپ چلاتا ہے، اور جب ٹیپ سلام پہ ختم ہوتی ہے تو جوتا جھاڑ کے وہ دکان کو گھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے۔ یہ نمازی معاقب ہے۔ معاقب سے مراد یہ ہے کہ اس کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، کسی اور جرم میں جہنم میں چلا گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا اور نماز کی وجہ سے کوئی جنت کا درجہ بھی نہیں پا سکے گا، الٹا اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی کہ بے وقوف تمہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی نہ آیا۔ تیسرا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، پر کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی دکان یاد آئی، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی نفس کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا، یہ کوشش کرتا رہا، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی گرانا کبھی اٹھانا، یہ معاف کر دیا جائے گا، معفو عنہ، اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے پاس کر دو، ٹھیک ہے، کچھ نہ کہو، کوشش کرتا رہا۔ چوتھا درجہ ہے نماز کا، جو کہتا ہے اللہ اکبر تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نمازی اللہ کے دربار میں، یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے، جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، یہ میری آپ والی نماز نہیں، یہ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا، بڑے نفل پڑے، بڑی صلاۃ حاجت پڑی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ چابی میں چابی غلط استعمال ہو رہی، چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے، خراب ہے۔ کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے، پھر گلا کرو کہ یا اللہ میری تو سن رہی کوئی نہیں۔ جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے۔ یہ دنیا اور آخرت میں اجر پانے والا نمازی ہے۔ 5واں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین، خاص وی آئی پی لوگوں کی نماز۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے۔ جو میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اتنے زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کون سی؟ یہ 5ویں مسجد، تو سارے تبلیغ والے نمازی، 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے، ایک مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے۔ مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے، میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے۔ تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ وہ ایسا ہی ہوا، 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اذان ہو گئی عصر کی، تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ، یہ سننا تھا، ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے۔ تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا، تو کہا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، ایسے اٹھے، کرسی پر بیٹھے، پاؤں سے معذور تھا، حمام میں گئے، وضو فرمایا، واپس آئے ہیں، مسجد میں ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں، پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں اور اگر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت تھی۔
नमाज आंखों की ठंडक बन जाए। हमें थोड़ी सी सुस्ती हो ना, थोड़ी सी सुस्ती हो तो सुन्नतें भी छोड़ रहे हैं, नफल भी छोड़ रहे हैं। तो वो मेरा भाई कहने लगा मेडिकली ये नामुमकिन है, जो इस आदमी ने किया है ये तिब की दुनिया में नामुमकिन है। जो कुछ हुआ है इसके कोई अंदर की और ताकत है जिससे ये हुआ है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। ये तो मैं जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो ये रोना है, तो वो पढ़ते ही नहीं। मैं जो पढ़ता हूँ, आप जो पढ़ते हैं, उस पे रोना रो रहा हूँ कि ऐसी कमजोर है कि एक सजदा भी जिंदगी में ऐसा याद नहीं जो सिर्फ अल्लाह की ध्यान तवज्जो मोहब्बत में डूब के किया हो, एक सजदा। तो बुनियाद ही टूटी हुई है। ये बहुत बड़ी बुनियाद थी, क्योंकि ज़कात तो साल में एक दफ़ा है, किसी पर फ़र्ज़ है किसी पर नहीं। हज ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है, किसी पर है किसी पर नहीं। पर नमाज तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, हर मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। किसी लम्हे नमाज माफ़ नहीं, सिवाय बेहोश हो जाए, उसकी आंखें झपक रही हों तो भी हुक्म है पढ़ो नमाज। कैसे? आंखों के इशारे से पढ़ो। तुस्तुर के किले पर 1 साल तक लड़ाई होती रही। 1 साल मुसलसल। जो हुर्मुज़ान जो हजरत उमर के दौर में मुसलमान हुआ था, 1 साल हजारों उसमें नौजवान शहीद हुए, और एक रात मौका मिला पूरे 1 साल के बाद, तो कमंदे डाल के चढ़े हैं तो नमाज का वक्त दाखिल हो। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि हमने कमंदों पे लटके लटके नमाज पढ़ी, नमाज नहीं छोड़ी। अंदर में उतर गई थी उसकी हलावत और उसकी मिठास। अबू रेहाना एक सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सफर से वापस आए तो रात को बीवी के पास आए हैं। खलवत है, मियाँ बीवी हैं, वो बूढ़े नहीं हैं, वो बीमार नहीं हैं, दोनों को एक दूसरे से मुलाकात का शौक है। कहने लगे 2 नफल पढ़ लूँ फिर बैठता हूँ। 2 नफल को पढ़ लो, अल्लाह अकबर। 2 नफल जो शुरू हुए, फजर की अजान हो गई, 2 नफल नहीं खत्म हुआ। अजान पे जाकर उस बंदे ने सलाम फेरा तो उनकी बीवी ने गुस्से में आ गई, अबू रेहाना मुझे इतना थकाया तुमने, सारी रात अखियों में काट दी मैंने, मेरा कोई हक नहीं था, अल्लाह ने मेरा हक बनाया। कहा था लेकिन अल्लाह की कसम मैं भूल गया। कसम का कहने मैं भूल गया। तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, क्या कह रहे हो? खलवत में एक कमरे में कैसे भूल गए हो? इधर तो चिल्ले में नहीं भूलती हैं, जमात में निकले हुए अब तो टेलीफोन साथ होते हैं, हेलो क्या हाल है, क्या पकाया है, क्या खा रही हो, आ रहा हूँ बस आ रहा हूँ। तो चिल्ले में ये नहीं भूलती हैं, और वो अंदर कमरे में कह रहे मुझे याद नहीं रहा। फरमाने लगे, वो कहने लगी क्या कह रहे हो? कहने लगे जब मैंने नमाज की नीयत बांधी और मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने इस तरह जन्नत और जहन्नुम आई हैं कि मुझे अपना भी होश नहीं रहा। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। नमाज पढ़ने वाले कभी परेशान नहीं होते कि या अल्लाह नहीं पढ़ी जाती जैसे तू चाहता है, मैं क्या करूं। ये बुनियाद बता रहा हूं। तो बुनियाद ही टूटी हुई है। इस मुआशरे पर कोई ये कहे कि हमें हुकूमत दो, हम इस्लाम कायम कर देंगे, ये बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी नादानी वाली बात है। ये ऐसा ही है कोई यूं कहे मुझे 5 साल का बच्चा दो, अभी से बालिग बना के दिखा देता हूं, ये बड़ी अहमकाना बात है। 10 बरस और इंतजार करोगे फिर जाके ये बालिग वाले निजाम में दाखिल होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। कोई छू मंतर नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। तरबियत के मराहिल से जब तक फर्द नहीं गुजरते, अफराद नहीं गुजरते, छू मंतर से, ताकत से, हुकूमत के जबर से दीन नहीं आ सकता। अंदर की शमा रोशन करनी है तो अल्लाह से मांगना पड़ेगा। हुक्मरानों के पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि वो दिल के दीप जला दें, नहीं हो सकता। वो तो जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको ये ईमान की रोशनी अता फरमाएगा। ये बुनियाद है। इस बुनियाद, अगर ये बुनियाद कायम हो गई, ईमान मुहकम हो गया,
چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. یقین اندر میں اترے، لا الہ الا اللہ بول کر ساری کائنات نظروں میں صفر ہو جائے، اور اس کا ہونا نہ ہونا وہ نظروں میں صفر ہو جائے. کہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے، نہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے. عزت بھی اوپر سے، اور ذلت کے فیصلے بھی آسمانوں سے، بلندیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر، اور پستیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر، فتح اور شکست کے فیصلے بھی آسمانوں پر، رزق اور غنا کے اور فقر کے فیصلے بھی آسمانوں پر، بیماری اور شفا کے فیصلے بھی آسمانوں پر. لا 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 لا، یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کو کاٹتی چلی جا رہی ہے. کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں. جو کچھ ہے اللہ ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو کچھ بنایا وہ اللہ نے بنایا ہے. کوئی کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں ہے. اللہ نے بنایا، اللہ نے صورت دی، اللہ نے تاثیر رکھی. جب چاہے گا تاثیر بدلے، جب چاہے گا شکل بدلے. متحرک کو بے جان کرے، بے جان کو وہ جاندار کرے، جاندار کی تاثیر بدل دے. آگ کو ٹھنڈا کر دے، پانی کو کھڑا کر دے، سانپ کو لاٹھی بنا دے، لاٹھی کو سانپ بنا دے. اندھیروں میں روشنی کے چراغ، بغیر چاند اور سورج کے روشنیاں پھیلا دے. من و سلوہ اتار دے، چھری کو کند کر دے، آگ کو گلزار کر دے، سمندر کی بکھری موجوں کو کھڑا کر کے راستے بنا کے دے دے. یہ سب میرے اللہ کی تقدیر ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شکل کے. جو ارادہ کرے وہ کرتا چلا جائے. آدم کو مٹی سے بنا دیا، حوا کو پسلی سے نکال دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مرد نے، حضرت مریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں، ایک پھونک کے ساتھ، کہاں نکاح، کہاں میاں بیوی کا ملنا، اور پھر نطفے کا ٹھہرنا، اور پھر حمل کے مراحل میں سے گزرنا، اور 9 ماہ کے بعد بچے کا پیدا ہونا، اور کہاں ایک معصوم بندی اپنے ایک کونے میں ہے، اور فرشتہ آتا ہے اور وہ پیچھے ہٹتی ہے. کہتا ڈرو نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے. کہتی تیرا دماغ خراب ہے. انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام. ظاہری اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی اصل مراد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو پاگل تو نہیں ہے. انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے. لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی ہے. ولم اکو بغیہ، میں ناپاک عورت نہیں ہوں، میں بازاری عورت نہیں ہوں. نکاح یا زنا، یہ 2 راستے ہیں اولاد کے. نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے. نکاح میرا ہوا نہیں، زنا مجھ سے ہو نہیں سکتا، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، کہ ہو جائے گا. قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں. ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ ایک نشانی بنے گا. ورحمۃ منا، اور میری رحمت بنے گا. وکان امرا مقضیا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو جبریل آگے بڑھے تو گھبرا کے پیچھے ہٹی. ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا ہے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا. بازو، سیدھے بازو کے آستین کو پکڑا، یہاں پھونک ماری آستین میں. یہ پھونک اور حمل آپس میں کیا جوڑ ہے؟ ادھر پھونک پڑی، فنفخنا فیہ من روحنا، اور ادھر فحملتہ، ادھر حمل ہوا. فانتبذت به مکانا قصیا، ایک طرف ہوئی. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، درد نے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جا لگایا، کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا. اور وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، اے میں مر جاتی، اس سے پہلے ہی مر جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے. تو فرشتہ پھر آ گیا. فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں آیا، اب پردے میں آیا، اوٹ میں آیا. لا تحزنی، نہ غم کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ نکال دیا ہے. وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ کھجور کا تنا ہے، خشک ہے، اوپر ایک پتا نہیں ہے، اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، ابھی تیرے اوپر کھجور کی اللہ تعالیٰ ٹپ ٹپ بارش کرے گا. انہیں ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گری. کہا مریم
जिस रब ने तने को बिन शाखों के फलदार करके तुझे फल खिलाया, उसी ने तुझे बिन मर्द के बिन ब्याह तुझे बेटा अता फरमाया। न गम कर, उठा बच्चे को, जा शहर की तरफ और लोग कहेंगे ये क्या किया है, तो तू कहना इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मेरा रोजा है, मैंने आज बात नहीं करनी। फअतत बिही कौमहा तहमिलु, कायनात ने ये दिन देखा है, जमीन आसमान और लैलो नहार की गर्दिश में से ये वाकया होकर हम तक पहुंचा है। फअतत बिही कौमहा तहमिलु, बच्चा गोद में, आई शहर में, मचा शोर, ओ या मरियम लक़द जीती शैअन फरिया, अरे मरियम मुंह काला करना था तो इधर क्यों आई थी, और कहीं छुप जाती, कहीं और चली जाती, यहाँ क्या करने आ गई हो। या उख्त हारून मा कान अबूक इम्रअ सौ व मा कानत उम्मुक बगिया, न तेरी माँ ऐसी न तेरा बाप ऐसा, ये तूने क्या किया। फअशारत इलैहि, होंठों पे उंगली रखी, फिर यूं इशारा किया, मेरा रोजा है, बच्चे से बात करो, बोल नहीं सकती, बच्चे से बात करो। वो और बिफर गए। कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, कैसे बहाने बनाती है, कोई अकल की बात तो करती। बच्चा भी कभी बोलता है, बच्चे को बोलने के लिए 2 बरस चाहिए, मेरा रब एक पल में बुलवाने की ताकत रखता है। अभी ये शोर था कि ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज सारे मजमे पर भारी हो गई और छा गई। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलुल हक़्क़ि अल्लज़ी फ़ीही यमतरून। ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर गालिब आ गई, लाउड स्पीकर के बगैर सारे शहर में गूंज उठी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं साहिब किताब हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और मेरे अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया, मेरे अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया, मेरे अल्लाह ने मुझे माँ की खिदमत का हुक्म दिया, मेरे अल्लाह ने मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मेरे अल्लाह ने मुझ पर सलामती को उतारा, जिंदगी में भी मौत में भी, मौत के बाद। ये ईसा है मरियम का बेटा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। माशा अल्लाह कान, जो चाहता है कर देता है, कमाशा अकान, जैसे चाहता है कर देता है, अलल वक्त लदी शाह, जिस वक्त में चाहता है करता है, फिल वजह लदी शाह, जिस तर्ज पे चाहता है करता है, मिन गैर ज़ियादतिन वला नुकसान, ना कोई कम करवा सके ना ज्यादा, वला तक़द्दुम वला तअख़्ख़ुर, ना कोई बढ़ा सके ना घटा सके, ना आगे करे ना पीछे करे। ये कलमे वाला यकीन और ये हुजूरी दिल वाली नमाज, ये असल बुनियाद है। ये बुनियाद ना हो कोई हुकूमत दीन नहीं ला सकता। ये आज के हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूं, पहली सदी हो या 14वीं सदी हो या 14,000वीं सदी हो, अगर मुआशरे में ईमान की बुनियाद और इबादत की बुनियाद मुस्तहकम न होगी तो कोई भी उन्हें दीन पे नहीं चला सकता। डंडे से नहीं चलाया जा सकता। ये भैंस नहीं है इंसान के इसको डंडे मार के चलाओ, ये गधा नहीं है कि इसको डंडे मार के चलाओ, ये घोड़ा नहीं है कि लगाम दे के चलाओ, ये इंसान है, ये अकल से चलता है, ये लाठी से नहीं चलता, ये समझ के चलता है, ये अंधाधुंध नहीं चलता है। हुकूमतों का काम ही नहीं है हिदायत का नूर बखेरना, हुकूमतों का काम निजाम चलाना है। हिदायत का नूर खुद लेना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा। का हुकूमत ने फहाशी फैला दी, मैं कहा नहीं नहीं, फहाशी बेनमाजियों ने फैलाई है। मेरे नबी का मेरे अल्लाह का फरमान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुराई से रोकती है। मुआशरा बेनमाज हो तो फहाशी फैल के रहेगी, मुआशरा नमाजी हो, मुआशरा नमाजी हो और ऊपर फिरौन बैठे हों, इस मुआशरे को बेहया नहीं बना सकते। बेहयाई और फहाशी का ताल्लुक भाइयों नमाज के साथ है। अगर ये मुआशरा नमाजी होता तो दुनिया का कोई दज्जाल इनकी बेटियों को नंगा नहीं नचा सकता था, और इनकी बेटियों को घुंघरू नहीं पहना सकता था, और इनके नौजवानों के हाथ में गिटार नहीं पकड़ा सकता था। इन्होंने अपने इरादे से गिटार पकड़ा है।
लड़कियों ने बेटियों ने अपने इरादे से पाँव में घुंघरू बांधे हैं, अपने इरादे से अपने जिस्म को नंगा किया है। अगर नमाज हो, देखो ना, हाय हाय, पानी का काम बिफरना ही है, मौजों का काम सर टकराना ही है। तुम बंद मजबूत बांधो, अगर बंद मजबूत होंगे तो मौजें सर टकरा के वापस चली जाएंगी। अगर तुमने रेत की दीवारें खड़ी कर दी फिर तो एक हवा का झोंका उसे उड़ा ले जाएगा और पानी का हल्का सा बहाव उसे तबाह बर्बाद करके खत्म कर देगा। हजरत अली का फरमान है, हम तिनके नहीं हैं, पहाड़ हैं, जो हवा टकराएगी सर फोड़ के वापस जाएगी, हमें ना हिला सकेगी। ये सारे टेलीविजन बंद कर दो और मुआशरा बेनमाजी हो तो ये बेहयाई का कोई और रास्ता निकाल लेंगे, ये फहाशी का कोई और रास्ता निकाल लेंगे। और मुआशरा नमाजी हो तो अपने आप आंखों में हया आता चला जाएगा। अब चौक में नंगे नाच शुरू कर दो, कोई थूकना भी गवारा नहीं करेगा। नमाज कमजोर चीज नहीं है, ये बुनियाद है भाइयों। इस बुनियाद पर जाकर जो छत पड़ती है, जहां जाकर इस्लाम मुकम्मल होता है। बुनियादों को घर तो नहीं कहते ना, कोई मुझे कह जाए आपको घर दिखाना है और आगे जाके बुनियादों पे खड़ा कर दे तो मैं क्या कहूंगा, भाई पागल आदमी कहां ले आए, घर की तरह का जी ये तो बुनियादें हैं, अभी घर तो बना ही नहीं है। घर बनने के बाद आदमी कहता है मेरे घर में तशरीफ लाएं, खाना पकाया है, आ जाता हूं भाई। इस्लाम की छत पर जाकर इस्लाम का घर मुकम्मल होगा। इसकी छत क्या है वो दूसरी हदीस बताती है कि इस्लाम की छत है बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। ये आकर छत पड़ गई, अब इस्लाम मुकम्मल हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं। अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं। मेरे अल्लाह ने कहा था इस्लाम के अंदर आओ, तो मैंने अर्ज किया था कि यहाँ इस्लाम को घर से तशबीह दी गई है। घर इब्तिदा से शुरू होता है बुनियाद और इंतहा जाकर होती है छत। तो दो हदीसों ने इस तशबीह को वाज़े किया कि जो अल्लाह ने कहा इस्लाम के घर के अंदर आओ, तो इस घर की इब्तिदा है कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। और इस बुनियाद पर दीवार खड़ी होकर जो छत पड़ेगी वो दूसरी हदीस बता रही है बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, तुम्हें खूबसूरत अखलाक देने के लिए और तुम्हारे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा है। या आपने कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आया हूं, और या आपने कहा मैं अच्छे अखलाक लेकर आया हूं, या यूं आता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ भेजा गया हूं, या फिर आपने कहा मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं। अच्छे अखलाक छत है। और ये भी बताऊं कि ये छत कोई नहीं है, अभी बड़े मदरसे हैं, बड़ी खानकाहें हैं और अल्लाह का फजल है बड़ी नकलो हरकत है तबलीग की, लेकिन अभी छत तक को नहीं पहुंच पा रहे, अभी छत नहीं बन रही। छत बनेगी तो फिर किसी को बुला सकेंगे, छत बनेगी तो खुद भी पनाह ले सकेंगे, छत बनेगी तो उसके साए तले रह सकेंगे। अच्छे अखलाक क्या हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक हदीस में आता है सुलेमान बिन यसार से मनकूल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छे अखलाक 360 सिफात का नाम है। अच्छे अखलाक 360 सिफात का नाम है। कोई एक सिफत भी उसमें से किसी को नसीब हो गई तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये ऐसी ताकतवर चीज है अच्छे अखलाक। तो मेरे नबी ने फरमाया तेरे अंदर अल्लाह ने सारी जमा कर दी, तेरा घर पूरा है, तेनू थोड़ कोई नहीं, 360 सारियां ही तेरे कोल हैं। ये एक आदमी जिसको अल्लाह का तेरे अंदर अल्लाह ने सारी पूरी कर दी। ये 360 को फिर आपने 3 में बंद कर दिया, तीन चीजों में, तो उसको समझना आसान हो गया। आपने फरमाया अला उखबरुकुम बिअफ़ज़ल अख़लाक़ अहल दुनिया वल आखिरा, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत वालों के सबसे आला अखलाक बताऊं।
دنیا اور آخرت والوں کے سب سے اعلیٰ اخلاق بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کوئی شخص ایمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا۔ ایک مضمون کو دو تین طرح سے آپ نے بتایا، تو میں پہلے وہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا تمہیں دنیا اور آخرت کے سب سے اعلی اخلاق بتاؤں، پھر آپ نے کہا ایمان کی چوٹیوں تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں۔ کوئی شخص ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ نہ کر لے۔ تمہیں سب سے اعلی دنیا اور آخرت کے اخلاق بتاؤں، تمہیں ایمان کی سب سے اعلیٰ چوٹی بتاؤں۔ تم لوگ اللہ کے دربار میں بڑے رتبے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کئی عنوان ہیں، آگے بات ایک ہے، یہ کئی عنوان ہیں۔ تیسرا عنوان آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ اللہ کے دربار میں کرسی لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے دربار میں بڑا مرتبہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ تمہیں ایمان کی چوٹی بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ تمہیں آخرت کے عالی اخلاق بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ پھر آپ نے کہا بتاؤں؟ پھر ایک اور چوتھی چیز بھی سن لو، کہا میں جنت الفردوس کا گارنٹر ہوں تمہارا، تم یہ کام کرو، میں جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی۔ یہ ساری سننی باتیں، ایمان کی اعلیٰ چوٹی بتاؤں، آخرت دنیا کے سب سے اعلی اخلاق بتاؤں، اللہ کے دربار میں اونچی کرسی بتاؤں، جنت الفردوس کی ضمانت بتاؤں۔ یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں، نہ کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ چار چیزوں کو آگے بند فرما، جی بتائیں اعلیٰ ایمان کیا ہوتا ہے، جی بتائیں اعلی اخلاق کیا ہوتے ہیں، جی بتائیں جنت کی گارنٹی کیا ہے، جی بتائیں کس طرح اللہ کے دربار میں اونچا مقام لیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ساری باتوں کا ایک جواب دیا، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارا فون سن کے بند کر دینا اس کو جا کے سلام کرو، جو تمہیں دیکھ کے منہ پھیر کے گزر جائے اس سے آگے بڑھ کے ہاتھ ملاؤ۔ اتنا جگر چاہیے اس کے لیے، ہمالیہ جیسا جگر چاہیے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ ساری رات تمہارا نفس تہجد پڑھ لے گا، تھوڑا سا تکلیف کرے گا، لیکن تم اس کو کھڑا کر لو گے تہجد پر۔ لیکن اگر اسے کہو کہ اس سے سلام کرو جس نے تمہیں کل گالی دی تھی، تو کہے گا ایک رات اور جگالا سلام میں کوئی نہیں کرنا، سمجھو، کہے گا دا رات میں جاگ سکنا، سلام نہیں کر سکتا۔ تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو۔ چھت بتا رہا ہوں، چھت ابھی تک چھت نہیں پڑی، ابھی تک چھت نہیں پڑی، ابھی تک چھت کوئی نہیں ہے۔ افراد ضرور ہیں، افراد ضرور ہیں، معاشرہ کوئی نہیں ہے، معاشرہ کوئی نہیں ہے۔ معاشرہ چھوڑو، چلو کچھ سینکڑوں ہی نظر آ جاتے، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو۔ تعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اسے اس کا حق ادا کرو، جا کے پہنچاؤ۔ اس نے تمہارا حق مار لیا، تم اس کا حق اسے گھر جا کے پہنچاؤ۔ تعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دو، جو زیادتی کرے معاف کر دو۔ تین کام، سورے اخلاق کا خلاصہ، توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، گالی دینے والے کو دعا دو، غیبت کرنے والے کی تعریف کرو، برائی چاہنے والے کی اچھائی چاہو، کھوٹا معاملہ کرنے والے کے ساتھ کھرا معاملہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت جنت الفردوس، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ایمان کی اعلیٰ چوٹی پہنچ گئے ہو۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے اللہ کے دربار میں مخصوص جگہ بنا چکے ہو۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے دنیا اور آخرت کے سارے اخلاق کے تم مالک بن چکے ہو۔ یہ چھت جب تک کوئی نہیں ڈالے گا نہ وہ خود اسلام کی چھاؤں سے نفع اٹھا سکے گا، نہ اوروں کو اس چھاؤں میں بلا سکے گا۔ سارا عالم رکا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے، بھائی بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں بد اخلاقی کی وجہ سے. ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی، ایک چھت کے نیچے برس ہا برس گزارنے والے، ایک چار پائی پر باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے، ایک آنگن میں دہائیاں کھیلنے والے، ایک دوسرے کو شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہیں. پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ بد اخلاقی. کوئی قتل کی لڑائیاں نہیں ہیں. اس نے مجھے یہ کہا، اس کی بیوی نے میری بیوی کو یہ کہا، اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرا دکان میں حق مار لیا، اس نے میرا جائیداد میں پورا حصہ نہیں دیا. یہ لڑائیاں ہیں. اس نے میرے ساتھ سودے میں ہیرا پھیری کر لی ہے، میرا اس سے بائیکاٹ ہے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. یہ لڑائیاں ہیں بھائیو. اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمالیہ جتنا جگر چاہیے اچھا اخلاق بنانے کے لیے، یہ بڑی مشکل چڑھائی ہے، یہ ہر وقت کی پسائی ہے، اور یہ ایسا طاقتور عمل کہ ایک خصلت 360 میں مجھے ملے تو میرے اوپر جنت واجب، اور اخلاق کا ادنا درجہ مجھے مل جائے تو میں ایمان کے عالی درجے پر چلا جاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سن رہے ہو؟ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ کہتے عالم، مجاہد، شہید، نمازی، ذکر کرنے والا. عبادت کو بتاتے، بندگی کو نہیں بتایا، عبادت کو نہیں بتایا، اخلاق کو بتایا. اور اخلاق کا ادنا درجہ سوال ہے، اعلیٰ درجہ. یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جواب آیا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے. کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے پست درجہ ہے. میں ابرار کی غیبت نہ کروں، میں اسلم اکرم خالد کی برائی نہ چاہوں، میں پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کروں، میرا ہاتھ اس کی عزت کی طرف یا اس کے گریبان کی طرف نہ اٹھے، یہ تو ادنا درجہ ہے، یہ تو پست درجہ ہے. آخری درجہ یہ ہے تکلیف نہ پہنچاؤں. جب میں اس آخری درجے پر پہنچتا ہوں تو میرا نبی مجھے کہتا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. تو جب میں اعلیٰ درجے پر پہنچوں گا پھر کیا ہوگا؟ کسی کو تکلیف نہ دینا یہ اخلاق کی بلندی نہیں ہے، یہ اخلاق کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی برائی نہ کرنا، کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے. پر ہے حاصل ہی کوئی. زندگی میں 2 آدمی دیکھے جو غیبت نہیں کرتے تھے، 2 آدمی. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہیں نہیں، ہوں گے اللہ کے فضل سے. میں جن کو جانتا ہوں، میری ساری زندگی اب علماء میں، طلباء میں، عوام میں، خواص میں، نیک میں، اچھوں میں، بروں میں گزر رہی ہے. میں نے زندگی میں اپنے تجربے میں 2 آدمی دیکھے جو غیبت نہیں کرتے تھے، دونوں ہی چلے گئے. اور کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا صرف گریبان پھاڑنا نہیں ہوتا، ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا، زبان سے اس کی برائی کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے یہ اس کی عزت کو تار تار کرنا ہے. میرے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا، اے بیت اللہ تو بڑا مقدس ہے، تو بڑا عزت والا ہے، تو بڑا پاکیزہ ہے، پر سن تجھ سے زیادہ مسلمان کی عزت ہے، تجھ سے زیادہ. اے بیت اللہ، اے بیت اللہ. سارے لوگ کھڑے ہیں، آپ حرم میں اونچی آواز سے ما اطیبک ما اطیب ریحک ما اکرمک. اے بیت اللہ تو بڑا معزز، تو بڑا محترم، تو بڑا پاکیزہ، پر ایک مسلمان تجھ سے زیادہ محترم ہے. اس حدیث پر میں کہا کرتا ہوں بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا یہ بڑا گناہ ہے. بیت اللہ کو زیر و زبر کر دینا یہ چھوٹا جرم ہے، کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا یہ بڑا جرم ہے. ہائے بھائیو، چھت نہیں ہے، چھت کوئی نہیں ہے، بارش آتی ہے بھیگ جاتے ہیں،
گرمی آتی ہے جھلس جاتے ہیں، سردی آتی ہے ٹھٹھر جاتے ہیں، اور گلا اللہ کا کرتے ہیں مسلمانوں نال کی کیتی جاندہ ہے، مسلمانوں نال کی کیتی جاندہ ہے۔ کبھی میں اپنا گریبان بھی تو کھولتا ہوں تو اوروں کے کھولتا ہوں، حکومت یہ کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے، پولیس یہ کر رہی ہے، اور بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، اور پٹواری یہ کر رہا ہے، اور واپڈا والے یہ کر رہے ہیں، اور بجلی والے یہ کر رہے ہیں، اور تھانے دار یہ کر رہا ہے، اور میرا پڑوسی یہ کر رہا ہے۔ کبھی اپنا بھی تو گریباں کھولا ہوتا، کبھی اپنے اندر کے اندھیروں کو بھی جھانکا ہوتا۔ اوروں کی خبر لیتے لیتے مر گئے تو برباد ہو گئے، کچھ اپنی بھی تو خبر لو، کبھی اندر کے بٹن بھی تو کھولو۔ صرف کرتے کے بٹن کھول کے کرتا بدل لیتے ہو، کبھی سینے کو بھی چاک کرو اور اس کے اندر میں چھپے ہوئے اندھیروں کو دیکھو، ان غلاظتوں کو، ان گندگیوں کو جو میں نے آپ نے پال کے اندر گٹر ابل رہے ہیں، غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کبھی ان کو بھی تو صاف کیا ہوتا۔ اوروں کے عیب دیکھنا، اوروں کے پر نکتہ چینی، اوروں کی برائی، اوروں کی غیبت، اوروں پر تنقید، اوروں کو داڑھی والوں کو دیکھ لیا ہے، مولویوں کو دیکھ لیا ہے، تبلیغیوں کو دیکھ لیا ہے، حاجیوں کو میں بڑا جانتا ہوں، نمازیوں کا مجھے بڑا پتہ ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے کبھی اپنا پتہ بھی لے لو، کبھی اپنا پتہ بھی لے لو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہمارے استاد صاحب یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، جن سے میں نے قرآن پڑھا اکثر، اور اسی بات پر پڑھا کرتے تھے کہ بیٹو کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا، اپنے ہی دیکھنا، اوروں کے نہ دیکھنا، اپنے دیکھنا، تمہارے اپنے بے شمار ہوں گے جب دیکھنا شروع کرو گے۔ حسن اخلاق نہیں ہے، چھت میں نے نہیں ڈالی، گلا اللہ سے کرتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے اللہ نے کہا تھا تم کمرے کے اندر آؤ تو میں تمہیں گرمی سے بھی بچاؤں گا، سردی سے بھی بچاؤں گا، ہواؤں سے بھی بچاؤں گا، بارش سے بھی بچاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے چھت کے بغیر بچا، یہ میرے اللہ کا قانون نہیں ہے، کر دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کا قانون ہے، وہ یہ نہیں کرے گا۔ تو نمازی کی نماز چھوٹ جائے نا، اسے افسوس ہوتا ہے، جی آج میں سوتا رہ گیا، میری آنکھ نہیں کھلی، میری فجر کی نماز رہ گئی ہے۔ لیکن کبھی غیبت کرنے والوں کو یہ دکھ نہیں ہوتا کہ میں غیبت کرتا ہوں، میں گالیاں دیتا ہوں، میں اوروں کی برائیاں دیکھتا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ دکھ درد اس کو اٹھتا ہی نہیں ہے، تو وہ دور کیسے کرے گا؟ اخلاق کے پست درجے پر میں اعلیٰ درجے کا مسلمان بن رہا ہوں۔ جو کسی کو تکلیف نہ دے وہ سب سے بڑا مسلمان ہے، اور جو یہ تین کام کر لے، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ سلام کرنے والے کو سلام کر دیا، نہیں، جو تمہیں دیکھ کے نفرت سے منہ پھیر جائے اس کو آگے جا کر کہو السلام علیکم۔ تعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کر دے اس کا حق اس کی تھالی میں سجا کے اس کو پیش کرو۔ وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کر جائے معاف کر دو، کہ اللہ سے لے لوں گا، جا معاف کیا۔ یہ کام جب ہو جائیں گے تو میرے نبی نے فرمایا کاد الحلیم ان یکون نبیا، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ ایسے ہے کہ بس نبی بنتے بنتے رہ گیا۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، قریب ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی بن جائے۔ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، نبی کوئی نہیں بن سکتا اپنی طاقت اور اپنی محنت سے، نبی اللہ کے انتخاب سے بنا کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب پر آ کر نبوت بند ہے۔ لیکن میرا نبی اچھے اخلاق کی عظمت بتا رہا ہے کہ اچھے اخلاق والا نبوت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ گویا کہ نبی بنتے بنتے رہ گیا۔ یعنی نبی تو یہ نہیں بن سکتا، لہذا قیامت کے دن نبیوں کے نیچے اس کا درجہ ہوگا۔ یہ صفت تہجد گزاروں کو نہیں سنائی، یہ فضیلت علماء کو نہیں سنائی، یہ فضیلت قاد الحلیم ان یکون نبیا یہ شہداء کو نہیں سنائی، یہ علم کے موتی بکھیرنے والوں کو نہیں سنائی، رات کے اندھیرے میں رونے والوں کو یہ فضیلت نہیں سنائی۔ کن کو سنائی ہے؟
جو درگزر کرنا جانتے ہیں، جو معاف کرنا جانتے ہیں، جو چھوٹے بن جاتے ہیں، جو غیبت سے زبان کو روک لیتے ہیں، جو گالی سے روک لیتے ہیں، جو اوروں کی برائی نہیں چاہتے ہیں، جو دل کو اوروں سے صاف رکھتے ہیں، جو ہر دکھ اپنے اوپر سہ لیتے ہیں اور میٹھا بن کے دکھاتے ہیں۔ میرے اللہ نے کلمے کو درخت سے تشبیہ دی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، میرے اللہ نے آپ کے میرے دین کو، اسلام کو، کلمے کو درخت سے تشبیہ دی ہے۔ درخت کیا کرتا ہے؟ درخت پتھر کھا کے بھی پھل دیتا ہے اور لاٹھی کھا کے بھی پھل دیتا ہے۔ اسے کاٹو تو فریاد نہیں، اسے جلاؤ تو تمہاری راحت، اس کو تعمیر میں لاؤ تمہاری راحت، اسے ٹیڑھا کرو تمہاری راحت، تمہاری زیب و زینت۔ مسجد عائشہ کو اس سے سجاؤ تو وہ فریاد نہیں کرتا، لکڑی کا کام ممبر و محراب میں کرو تو وہ بولتا نہیں ہے، اس کو لاٹھی مارو تو تمہیں پھول پیش کرتا ہے، شگوفے پیش کرتا ہے، پھل پیش کرتا ہے، مٹھاس پیش کرتا ہے، اس کی چھاؤں میں بیٹھو تو وہ تمہیں سایہ فراہم کرتا ہے اور تمہیں کلیوں کی مہک پیش کرتا ہے۔ وہ رد عمل کا کام نہیں کرتا، وہ سراسر عمل کرتا ہے، سراسر عمل کرتا ہے۔ یہی مسلمان ہوتا ہے، وہ سراپا عمل ہوتا ہے، رد عمل نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک گالی کے جواب میں 10 گالیاں نہیں دیتا، وہ برے کے لیے برا نہیں بنتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے اچھا ہی بن کے چلتا ہے۔ یہ اخلاق جس انسان میں ہوں گے وہ مکمل ایمان والا، اور جب معاشرہ ہوگا تو یہ چھت والا معاشرہ ہے۔ اب سارا عالم خود ہی تمہارے پاس آئے گا، ہمیں دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بہت کم ضرورت پڑے گی، کھچے کھچے لوگ ایمان میں آتے چلے جائیں گے۔ آج کی دنیا بے منزل قافلہ ہے، بے نشاں قافلہ ہے، نہ سائنس نے انہیں منزل دی، نہ ایجادات نے انہیں مقصد کا پتہ بتایا، نہ آج کی ٹیکنالوجی ان کے اندر کو سکون بخش سکی۔ جاپان ٹیکنالوجی کا بادشاہ ہے، وہاں واحد ملک ہے جہاں اجتماعی خودکشی ہوتی ہیں، ساری دنیا میں لوگ خودکشی کرتے ہیں چھپ چھپا کے، جاپان میں اجتماعی خودکشی ہوتی ہیں، ٹائم مقرر کیا جاتا ہے فلاں وقت پہ خودکشی کی جائے گی، اور خودکشی کرنے والے 18 سے 30 سال کے نوجوان، کوئی بوڑھے نہیں ہیں، کوئی 70 سال کے بوڑھے نہیں ہیں، وہ زندگی کا وقت جو جوانی بھرپور شہوت شباب پر، اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف ٹیکنالوجی سے کام نہیں چلے گا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف یہ پیٹ کی پوجا سے کام نہیں چلے گا، اللہ کو پہچاننا ہوگا، اس کے سائے میں آنا ہوگا۔ اس کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، جو آپ عالی اخلاق کا نمونہ بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے تیری اتنی نمازیں نہیں چاہیے، تھوڑی کر، کٹ کر۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میں اتنی لمبی نماز تیری نہیں چاہتا ہوں کہ تیرے پاؤں پھٹ جائیں اور تو بے حال ہو جائے، اتنے لمبے سجدے نہیں تیرے چاہتا ہوں کہ تو خود تک تھکن میں آ جائے، پڑھ بھی صحیح، کھڑا بھی ہو، سجدہ بھی کر، اتنا لمبا نہیں کہ لتشقى تو خود مصیبت میں پڑ جائے۔ آپ نے تبلیغ کا غم زیادہ اوڑا اور انسانیت کی ہدایت کا زیادہ فکر کیا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا کہ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، انسانیت کا غم تو کھا پر اتنا نہ کھا کہ تو خود ہی مر جائے۔ مجھے ایسا نہیں تو چاہیے کہ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، کہ تو ان کے غم میں کڑ کڑ کے مر جائے۔ عالی صفات اندر کا انسانیت کا غم اور نماز، دو عالی چیزیں کا نہیں 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 کرو، غم کھاؤ، اتنا نہیں کہ خود مر جاؤ، نماز پڑھو، اتنے نہیں کہ تیرے پاؤں پھٹ جائیں۔ اور جب میرے آپ کے نبی نے اخلاق کی بلندیاں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اخلاق بھی ذرا تھوڑے کرو، ایڈا مٹھا نہ بن تینوں سارے ہی کھا جاؤں ہے، تو تھوڑا شکر شاکی بھی کیتی کرنی۔ میرے نبی سے میں جب میرے نبی نے اخلاق کے حمالیہ سر کیے تو اللہ نے روکنے کی بجائے شابش دی، اور شابش کے ساتھ گواہی دی، گواہی کے ساتھ قسم اٹھائی، قانون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اے میرے نبی تیرے اخلاق کے کیا کہنے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے اخلاق اچھے ہیں، تیرے اخلاق کے کیا کہنے، اعلیٰ سبحان اللہ ہے۔ جیسے مالک کائنات جس نے یہ زیور خود اپنے نبی کو پہنایا، وہ خود حیران ہو کے کہہ رہا ہو
کیا کہنے تیرے اخلاق کے، کیا کہنے تیرے اخلاق کے، کیا کہنے تیرے اخلاق. اللہ اگر اللہ کہتا نا انک لذو خلق عظیم، اے میرے نبی تو اخلاق والا ہے، یہ کمزور لفظ ہے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اخلاق کی جتنی قسمیں 360 نہیں 3 کروڑ 60 لاکھ 3 ارب 60 کروڑ وہ ساری تیری غلام بن چکی ہیں اور تو اخلاق پہ سوار ہو چکا ہے، اخلاق تیری سواری بن چکی ہیں. نون والقلم وما یسطرون، یہ قسم انا اور لام مل کر دو قسمیں اٹھا کر اللہ کہہ رہا ہے واہ واہ شاباش. جیسے ہم بولے شاباش، اللہ جیسے کہہ رہا ہو شاباش بڑے عالی اخلاق ہے تیرے، شاباش ایویں کیتیا. دیکھتے نہیں ہو مکے والوں کو تلوار فتح نہ کر سکی، بدر کے فرشتوں کو دیدار فتح نہ کر سکا. فرشتے اترتے دیکھے نہیں کلمہ پڑا، چاند کے 2 ٹوٹے دیکھے نہیں کلمہ پڑا، 20 معجزات اللہ کے نبی کے دیکھے نہیں کلمہ پڑا. اپنا شہر فتح ہو گیا نہیں کلمہ پڑھا، 10,000 کا لشکر چمکتی تلواریں نہیں کلمہ پڑھا. اور جب میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا تو دھڑم سارے نیچے گرے، کہا ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے. اتنا بڑا خلق نبی کے سوا کوئی نہیں دکھا سکتا. ہاں اخلاق ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت.